الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اصول القرآن کی بحث میں ہم نے توحید کا موضوع شروع کیا تھا، اور توحید کی مزید وضاحت کے لیے ہم نے شرک کی بحث شروع کی تھی، اور شرک کا معنی بیان کرنے کے بعد ہم نے شرک کی اقسام کا بیان شروع کیا تھا۔ ہم نے بتایا تھا کہ ویسے تو شرک کی بہت زیادہ اقسام ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مشرکین مختلف چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے شرک کی اقسام بھی بہت زیادہ ہوئیں۔ لیکن ہم نے بتایا تھا کہ ہم اپنے اصول میں شرک کی 4 بڑی اقسام کے بارے میں بات کریں گے۔ تو 3 اقسام کے بارے میں ہم نے پچھلے دروس میں بیان کیا، شرک فی العلم، شرک فی التصرف اور شرک فی الدعا کے بارے میں۔ آج کے درس میں ہم شرک فی العبادہ کے بارے میں بات کریں گے۔ شرک فی العبادہ کسے کہتے ہیں؟ شرک فی العبادہ یہ ہے کہ کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور چیز بھی عبادت کی حقدار ہے، تو یہ شرک فی العبادہ ہے، یعنی کسی اور کی عبادت کرنا اور کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے علاوہ عبادت کا حقدار سمجھنا۔ پھر جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ قرآن پاک میں شرک کے رد کے 2 طریقے ہیں، ایک اثبات اور دوسرا نفی۔ تو یہاں شرک فی العبادہ کے رد کے بھی 2 طریقے ہیں، ایک اثبات اور دوسرا نفی۔ پھر اس میں اس بات کے بھی بہت سے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن و انس کی پیدائش کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ سورۃ الذاریات 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ اس بات کا ایک طریقہ ہوا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بھی عبادت کا حکم فرماتے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ 21 نمبر آیت میں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت میں فرمایا اعبدوا ربکم، تو اس میں عبادت کا حکم ہے اور شرک فی العبادہ کا رد ہے اس بات کے طریقے سے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کی صفت میں عبدیت کا ذکر فرماتے ہیں، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر۔ تو عبد کے لفظ کے ذریعے عبادت کا اثبات ہے اور یہ رد ہے شرک فی العبادہ پر۔ اسی طرح فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، تو یہاں بھی فرمایا بعبدہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، سورہ بنی اسرائیل 1 نمبر آیت۔ اسی طرح سورہ کہف کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، تو یہاں بھی فرمایا علی عبدہ۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عبد اللہ، سورہ مریم 30 نمبر آیت میں، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو یہ سب اس بات ہے عبادت کا اور رد ہے شرک فی العبادہ پہ۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ، کہ کیا ہی بہترین بندے تھے سلیمان علیہ السلام۔ تو یہاں بھی ان کو عبد فرمایا۔ سورہ صاد میں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، تو یہاں فرمایا وَاذْكُرْ عِبَادَنَا، انبیاء کے بارے میں فرمایا عبادنا، کہ یہ انبیاء ہمارے بندے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ اس بات کا۔ چوتھے نمبر پر کبھی اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کو عبادت کا حکم فرماتے ہیں، جیسے کہ سورۃ النحل 36 نمبر آیت میں
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو یہاں پر تمام انبیاء کو حکم ہے ان اعبدوا اللہ، کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، تو یہ ایک طریقہ۔ اسی طرح سورۃ الانبیاء 25 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا، مگر وہی کی ہم نے ان کی طرف کہ نہیں ہے معبود مگر ایک میں ہی، فَاعْبُدُونِ، تو میری ہی عبادت کرو۔ 5 نمبر پر کبھی اللہ تعالیٰ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ۔ سورۃ الاعراف 59 نمبر آیت میں فرمایا لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فقالا، تو انہوں نے کیا دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی اور الہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ عاد کے پاس ہم نے ہود علیہ السلام کو بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ صالح علیہ السلام کو سمودیوں کے پاس بھیجا، اور انہوں نے بھی یہی دعوت دی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام کو مدین کی طرف بھیجا، تو انہوں نے بھی یہی دعوت دی قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی دعوت دی وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم، کہ اے بنی اسرائیل ایک اللہ کی عبادت کرو جو کہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی فرمایا اعبدوا اللہ واتقوا، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو۔ شرک فی العبادہ کے رد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ توحید فی العبادہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے فائدے بیان کرتے ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ یہ تقوی کا سبب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ تقوی کا سبب ہے، جیسا کہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، سورہ بقرہ 21 نمبر آیت، کہ عبادت کرو اپنے رب کی تاکہ تم تقویدار بن جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ تقوی کا سبب ہے، انسان کے اندر اس سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ یا کبھی فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، سورہ بقرہ 172 نمبر آیت۔ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادت کے فائدے بیان کرنے میں کہ یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، سورہ آل عمران 51 نمبر آیت، کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ خلافت، تمکین اور امن کا سبب ہے، جیسے کہ سورۃ النور 55 نمبر آیت میں فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ تو ایک فائدہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور نیک عمل کرتے رہے، لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ان کو خلافت دیں گے زمین میں، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے دین کو اللہ تعالیٰ تقویت دیں گے، مضبوطی دیں گے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دیں گے۔ تو یہ فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے، يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، لیکن یہ فائدے اس وقت ملیں گے کہ جب ایک اللہ کی عبادت ہوگی اور لا يشركون بی شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ فلاح کا سبب ہے، جیسے کہ فرمایا سورۃ الحج 77 نمبر آیت میں
یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اعبدوا ربکم لعلکم تفلحون، کہ عبادت کرو ایک اپنے رب کی تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ کامیابی کا سبب ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ ایک فائدہ اللہ تعالیٰ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ خیر کامل ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ خیر کامل ہے، ہر قسم کی خیر اس میں ہے۔ سورۃ العنکبوت 16 نمبر آیت میں وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے خیر ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہ بشارت کا سبب ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، وہ لوگ جو طاغوت سے اجتناب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت سے اجتناب کرتے ہیں اور ایک اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، تو ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ بشارت کا سبب ہے۔ سورۃ الزمر 17 نمبر آیت۔ پھر کبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ مغفرت کا سبب ہے۔ سورۃ النوح 4 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، کہ اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا کہ یغفر لکم من ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ مغفرت کا سبب ہے۔ شرک فی العبادہ کے رد کا دوسرا طریقہ نفی۔ تو نفی بھی پھر بہت سے طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ اس میں یہ ہے کہ حرف نفی کے ذریعے، جیسے کہ فرمایا لا اعبد ما تعبدون سورۃ الکافرون۔ کبھی نفی اور اثبات دونوں کے ذریعے، جیسے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ تو اس میں نفی ہے کہ لا تعبدو اور اس بات ہے الا اللہ، سورہ ہود 2 نمبر آیت۔ اسی طرح سورہ ہود 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعبدو الا اللہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی۔ سورہ یوسف 40 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا امر اللہ تعبدو الا ایہ، کہ نہیں عبادت کرو مگر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ نفی کا تیسرا طریقہ ہر معبود من دون اللہ سے برات۔ سورہ زخرف 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے فرمایا کہ اننی براء، کہ میں تو بری ہوں ان معبودوں سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو یہ ہر معبود من دون اللہ سے براءت کا اظہار ہے اور اس کے ذریعے رد ہے شرک فی العبادہ پر۔ اسی طرح سورۃ الممتحنہ 4 نمبر آیت میں ہے قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه اذ قالوا لقومهم، کہ جب انہوں نے کہا، ابراہیم علیہ السلام نے اور ان کے ساتھیوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم، کہ ہم بری ہیں تم سے، برات کا اظہار کرتے ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان معبودوں سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ پھر چوتھے نمبر پر ایک طریقہ یہ ہے کہ ہر معبود من دون اللہ سے صفات الوہیت کی نفی کی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ مریم 42 نمبر آیت میں اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا اے میرے والد آپ کیوں عبادت کرتے ہیں ایسی چیزوں کی لا یسمع، جو نہ سنتی ہیں، ولا یبصر، اور نہ دیکھتی ہیں، ولا یغنی عنک شیئا، اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ الہ تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر صفات ہوتی ہیں، کہ جو سن سکتا ہے، جو دیکھ سکتا ہے، جو فائدہ پہنچا سکتا ہے، ضرر کو دور کر سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ آپ کی بات سن سکتی ہیں، نہ آپ کو دیکھ سکتی ہیں۔ تو ایسی چیزوں کی بات کرنے کا کیا فائدہ؟ تو اس میں معبود من دون اللہ سے صفات الوہیت کی
نفی ہے، تو اس کے ذریعے رد ہے شرک فی العبادت پر۔ اسی طرح سورہ یونس 18 نمبر آیت میں فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، یہ مشرکین ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہ جو نہ ضرر پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نفع۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہ یہ ہماری سفارشی ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ تو اس میں بھی صفات الوہیت کی نفی ہے معبود من دون اللہ سے۔ سورۃ العنکبوت 17 نمبر آیت میں فرمایا ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، وہ معبود جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، تو وہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے۔ تو اس میں صفات الوہیت کی نفی معبود من دون اللہ سے۔ شرک فی العبادت کے رد کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے نافرمان اور دشمن ہیں، تو ان کی بات کیوں کرتے ہو؟ سورہ مریم 44 نمبر آیت میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا یا اباتی، اے میرے والد، لا تعبد الشیطان، شیطان کی بات نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کیونکہ شیطان تو الرحمن کا، اللہ تعالیٰ کا عصیہ نافرمان ہے۔ سورہ یاسین 60 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان، کہ شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا واضح دشمن ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ کبھی غیر اللہ کی عبادت کی قباحتیں بیان کی جاتی ہیں اور مختلف فتوے اور احکامات ان پر لگائے جاتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیر اللہ کی عبادت عذاب کا سبب ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی بات نہ کرو، یقیناً میں ڈرتا ہوں تم پر عذاب یوم علیم، دردناک عذاب کے دن سے۔ سورہ ہود 26 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو اس میں غیر اللہ کی عبادت کی یہ قباحت بیان کی گئی ہے کہ یہ عذاب کا سبب ہے۔ دوسری قباحت یہ بیان کی جاتی ہے کہ یہ شرک ہے۔ وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، تو یہاں پر غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو مشرک کہا گیا۔ وقال الذين اشركوا، کبھی فرمایا کہ یہ غیر اللہ کی عبادت بے وقوفی کا کام ہے۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، افسوس ہے تمہارے لیے اور ان معبودوں کے لیے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کبھی فرمایا کہ یہ کفر ہے۔ سورۃ النمل 43 نمبر آیت میں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمٍ كَافِرِينَ، کہ غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو یہاں پہ فرمایا قوم کافرین، کہ یہ لوگ کافر لوگ تھے۔ غیر اللہ کی عبادت کی ایک قباحت یہ بیان کی گئی کہ یہ افک اور جھوٹ ہے۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، کہ تم جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو یہ تم جھوٹ کرتے ہو۔ کبھی فرمایا کہ یہ ظلم ہے۔ احشر الذین ظلموا وازواجہم وما كانوا یعبدون، سورہ صافات 22 نمبر آیت، جمع کرو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا، یعنی مشرکین کو، وازواجہم اور ان کے ساتھیوں کو، وما كانوا یعبدون اور ان معبودوں کو بھی کہ جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے۔ کبھی فرمایا کہ یہ جہل ہے، جیسے کہ سورۃ الزمر 64 نمبر آیت میں فرمایا قل افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کیا تم مجھے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا حکم دیتے ہو، اے جاہلو۔ تو یہاں پر غیر اللہ کی عبادت کرنے والوں کو جاہل فرمایا گیا۔ پھر ایک قباحت یہ بیان کی گئی کہ یہ جہنم میں داخل ہونے کا سبب ہے۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، یقیناً وہ لوگ جو ہماری عبادت سے تکبر کرتے ہیں
تکبر کی وجہ سے میری عبادت نہیں کرتے، سیدخلون جہنم داخلین، تو وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو آج کے درس میں ہم نے شرک فی العبادہ کی بات کی، اور اس میں شرک فی العبادہ کے رد کے 2 طریقے، اثبات اور نفی، پھر اثبات کے مختلف طریقے اور اس کی مثالیں، اور نفی کے مختلف طریقے اور اس کی مثالیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ آج کا درس یہیں تک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔